بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عزیز دوستو، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے حدیث نبوی سے متعلق کچھ اہم نکات، اہم باتوں پر اظہار خیال کروں گا۔ حدیث نبوی ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ حدیث کی تدوین کیسے ہوئی ہے؟ حدیث کی اصطلاحات کیا ہیں؟ حدیث پر کیا اعتراضات کیے جاتے ہیں؟ اس طرح کے اور بہت سے موضوع ہیں جو حدیث سے متعلق آتے ہیں۔ علوم حدیث میں اور بھی بہت سے عناوین آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان تمام نکات پر، تمام عناوین پر، تمام پہلوؤں پر اظہار خیال کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے تین موضوعات پر، تین نکات پر اظہار خیال کروں گا۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، حدیث کا متن، حدیث کا سیاق اور حدیث کا منہج۔ یہ ایک بہت اہم نکات ہے، عناوین ہے۔ عام طور سے نوجوانوں میں اس کے بارے میں بہت کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ آج کل ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل پر مختلف ایپس آتی ہیں، ان ایپس میں احادیث بھی آتی ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی حدیث آ گئی، کہیں سے بھی آ گئی، اس کو ہم فارورڈ کرنا ایسا لگتا ہے کہ فرض عین سمجھتے ہیں۔ اگر فارورڈ نہیں کریں گے تو کوئی ہم گناہگار ہوں گے۔ چنانچہ بغیر سوچے سمجھے احادیث کو فارورڈ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ رویہ بالکل درست نہیں۔ یہ پی پی ٹی آپ لوگوں کو فراہم کر دی جائے گی تو اس کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو باتیں میں عرض کروں وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور جو سوالات آپ حضرات کے ذہن میں پیدا ہوں وہ اس کو بھی انشاءاللہ بعد میں کچھ وقت رہے گا تو اس کو بھی ہم ٹیکل کریں گے۔ اصل موضوع پر آنے سے پہلے بطور تمہید میں کچھ باتیں عرض کروں گا، بہت سرسری انداز میں، اس لیے کہ یہ سب باتیں آپ حضرات کے علم میں۔ حدیث کی اہمیت کیا ہے، حدیث کا مقام کیا ہے، یہ باتیں ہمارے سامنے برابر آتی رہتی۔ اس تعلق سے میں نے 2 قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں اور 2 احادیث۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو کچھ تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ سورہ الحشر کی آیت آئی ہے۔ اس کا سیاق تو ایک متعین ہے، محدود ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے مناسبت سے یہ بات کہی گئی ہے، لیکن اس کا مفہوم عام ہے۔ رسول کچھ بھی دے وہ لے لو، کسی چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، تو مفہوم چونکہ عام ہے اس لیے اس کو صرف مال یا مال غنیمت یا کوئی مادی چیز کے دینے یا نہ دینے سے اس کو محدود کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ الفاظ میں جو عموم ہے وہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت کو ایک مستقل عمل کی حیثیت سے، مستقل حکم کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ اس مضمون کی اور بھی آیتیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطیعوا کے لفظ کی تکرار آئی ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اسی طرح اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم۔ اولی الامر کا تذکرہ تو رسول کے ماتحت کیا گیا ہے، وہاں پر اطیعوا کی تکرار نہیں ہے،
لیکن اللہ کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے تکرار کی گئی ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت مستقل بالذات۔ اسی طرح یہ دو حدیثیں میں نے پیش کی ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما مسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، یہ موطا امام مالک میں آئی ہے اور بھی حدیث کی دوسری کتابوں میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے رسول کی سنت۔ یہ حدیث بھی مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ سے آئی۔ بعض حدیث میں صرف کتاب اللہ کا تذکرہ ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ بعض حدیث میں ان دو چیزوں کا تذکرہ ہے کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس کے نبی کی میں سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بعض حدیث میں سنت نبی کی جگہ اطرتی کا لفظ ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، اپنے خاندان کے لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بہرحال کئی طرح سے یہ روایتیں ہیں۔ یہ حدیث جو میں نے پیش کی ہے اس میں سنت کا تذکرہ ہے۔ اور حدیث ہے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، لوگوں سن لو، خبردار، مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اسی جیسی ایک چیز۔ محدثین نے کہا ہے کہ اسی جیسی ایک چیز سے مراد سنت ہے، حدیث ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کی تشریح یہ کی ہے کہ مثلہ معہ سے مراد فہم ہے کتاب اللہ کا، میں تمہارے درمیان کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کتاب کا فہم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بالکل غلط تعبیر ہے، ان لوگوں نے اس حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک بڑی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک حدیث کا ٹکڑا لے لیں اور اپنے انداز سے اس کی تشریح کر دیں، چاہے بعد کے الفاظ سے اس کا کوئی جوڑ ہی نہ ہو۔ اس حدیث میں اس کے بعد ہے، آئندہ کوئی شخص ایسا آئے گا جو اپنے مسحری پہ آرام سے بیٹھا ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ ہم صرف کتاب اللہ کو پکڑیں گے، اللہ کے رسول سے جو کچھ آئے گا اس کو ہم نہیں لیں گے، حالانکہ میں نے فلاں چیزیں بیان کی ہیں۔ تو پوری حدیث میں کا مفہوم یہی ہے کہ وَمِثْلُهُ مَعَهُ کو فہم کتاب اس کی تعبیر کرنا درست نہیں ہے۔ پوری حدیث اگر سامنے ہو تو مِثْلُهُ مَعَهُ سے مراد ہم سنت اور حدیث اس کو لیں گے۔ ایک بحث اور آتی ہے سنت کی تشریح حیثیت، یہ بھی بہت اہم موضوع ہے۔ اس میں بھی بعض لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیغمبر کا مقام یہ تھا کہ وہ صرف قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دے، پیغمبر کی حیثیت صرف قرآن کو پہنچانے کی تھی، وہ کام پیغمبر نے کر دیا۔ پیغمبر کا کام کچھ اپنی طرف سے کوئی بات کہنا نہیں تھا۔ یہ بھی وہ ایک غلط بات کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی یہ جو آیت آپ دیکھیے سورہ اعراف کی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پیغمبر پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ یحل اور یحرم کا فاعل کون ہے؟ یہ پوری آیت ہے سورہ اعراف کی 157، النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، نبی امی اس کا فاعل ہے۔ حلال کرنے والا کون ہے؟ نبی امی ہے۔ حرام کرنے والا کون ہے؟ نبی امی ہے۔ تو گویا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ نبی جو کچھ حلال کرتا ہے، نبی کچھ چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن پیغمبر جو کچھ کہتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر ہر بات میں کہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ۔ ہر حدیث کے ضمن میں یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔
بلکہ جو کچھ پیغمبر کہتا ہے، جو کچھ پیغمبر کرتا ہے، لازماً وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی میں کرتا ہے، اس لیے چاہے اس کی صراحت موجود ہو یا نہ ہو، پیغمبر نے کوئی بات کہی ہو، کسی چیز پر عمل کیا ہو، یا پیغمبر کے سامنے کسی نے کچھ کہا ہو، کوئی عمل کیا ہو، پیغمبر خاموش رہا ہو، اس کی بھی حیثیت وحی کی ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے اس کو وحی غیر مطلوع کہا ہے۔ وحی کی دو قسمیں کی گئی ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا مطلب ہے قرآن جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی مطلوع کا مطلب ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، جو پیغمبر سے ہم کو ملتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ باتیں بھی پیغمبر ہی کی طرف سے کہی گئیں۔ تو خلاصہ یہ کہ پیغمبر سے جو کچھ ملے وہ حجت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک چیز کو اور میں واضح کر دوں، وہ سنت اور حدیث، اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ اصلاً تو محدثین نے سنت اور حدیث کو ہم معنی استعمال کیا ہے، سنت کی جگہ حدیث استعمال کیا ہے، حدیث کی جگہ سنت استعمال کیا ہے۔ چنانچہ پورے حدیث کے لٹریچر میں یا محدثین کی کتابوں میں سنت اور حدیث ہم معنی استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض علماء نے سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، فرق کیا جا سکتا ہے۔ کیا فرق اس میں ہے؟ یہ مولانا مودودی کی ایک عبارت ہے، لفظ لفظ میں نے اس کو نوٹ کیا ہے، یہ بہت غور سے آپ اس کو دیکھیے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں، حدیث وہ روایات جو حضور کے اقوال اور افعال کے متعلق سندوں کے ساتھ اگلوں سے پچھلوں تک منتقل ہوئیں۔ سنت وہ ہے وہ طریقہ جو حضور کی قولی اور عملی تعلیم سے مسلم معاشرے کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں رائج ہوا، جس کی تفصیلات معتبر روایتوں سے بھی بعد کی نسلوں کو اگلی نسلوں سے ملی، اور بعد کی نسلوں نے اگلی نسلوں میں اس پر عمل درآمد ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے جو چیز اللہ کے رسول سے ثابت ہو اس پر عمل اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن پر عمل ضروری ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے سینکڑوں صحابہ نے سنا، ان سے ہزاروں تابعین نے سنا، ہزاروں تابعین سے لاکھوں تبع تابعین نے سنا۔ گویا کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف متواتر ہے۔ اتنے لوگوں نے سنا ہے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا ممکن نہیں۔ جبکہ احادیث میں فرق ہے۔ احادیث کا بہت مختصر حصہ ہے جو متواتر ثابت ہے، بہت سے صحابہ نے سنا، ان سے بہت سے تابعین نے سنا۔ تو گویا کہ احادیث کا جو حصہ جو متواتر ثابت ہے اس پر بھی لازماً عمل کیا جائے گا۔ البتہ احادیث کی جو قسمیں کی گئی ہیں، متواتر اور اخبار احاد، علماء نے یہ کہا ہے کہ اخبار احاد سے دین کا کوئی حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک اصول فقہ کی یہ بحث ہے، اس میں اس وقت زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ حدیث اور سنت میں اس بات کے اعتبار سے تو فرق ہوگا۔ سنت وہ ہے جو اللہ کے رسول ہی کے زمانے سے بہت بڑی تعداد نے لوگوں نے دیکھا، سنا، بعد میں بھی وہ تعداد میں برابر اضافہ ہوتا رہا، جبکہ احادیث میں ایسا نہیں ہے۔ احادیث کا کچھ حصہ جو ہے جو متواتر ہے اس پر عمل لازم کیا جائے گا، اور کچھ بعد میں اخبار احاد کی بھی اور قسمیں کی گئی ہیں، حدیث مشہور، حدیث مستفیض، خبر واحد، اور جو قسمیں کی گئی ہیں۔ تو اس بات کے اعتبار سے ہیں کون زیادہ ثابت ہے، کون کم ثابت ہے، لیکن بہرحال حدیث میں سے بھی کوئی اگر ثابت ہے تو اس پر بھی عمل لازم ہے، جیسے کہ سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ حدیث کے تعلق سے یہ دو لفظ آتے ہیں، سند اور متن۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے اس کو متن کہتے ہیں، اور اس بات کو کن لوگوں نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول سے سنا صحابہ نے، صحابہ سے سنا تابعین نے، تابعین سے سنا تبع تابعین نے،
تب تابعین سے سنا ان کے شاگردوں نے، اور ان کے شاگردوں سے پھر جو محدثین امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دوسرے محدثین ہیں جنہوں نے کہ سن کے اپنی کتابوں میں اس کو لکھ دیا ہے. تو گویا کہ یہ جو چین آف نریٹرز ہے، حدیث کو کن لوگوں نے سنا، پھر ان سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، اس چین آف نریٹرز کو تو سند کہتے ہیں، اور جو الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو متن کہا جاتا ہے. سند حدیث کا تعلق روایت سے ہے اور متن حدیث کا تعلق درایت سے ہے. درایت کا مطلب ہے حدیث کے الفاظ پر غور کرنا، حدیث میں کیا بات کہی گئی ہے، کیوں کہی گئی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، حکم کیا ہیں، وہ ہیں. اور روایت کا مطلب ہوتا ہے کن لوگوں نے وہ باتیں نقل کی ہیں. محدثین نے دونوں پر کام کیا ہے. انہوں نے روایت پر بھی کام کیا ہے، چنانچہ تقریباً 5 لاکھ راویوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے تذکرے محفوظ کیے گئے ہیں اسماء الرجال کے نام کی کتابوں میں. کس راوی، کوئی بھی راوی، صحابی، تابعی، تبع تابعی، بعد کے راوی، کوئی بھی راوی ہو، وہ کب پیدا ہوا، کہاں کا رہنے والا تھا، اس کے اساتذہ کون تھے، اس کے شاگرد کون تھے، اس کی دوسروں سے ملاقات ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، کب اس کا انتقال ہوا ہے، وہ معتبر تھا کہ نہیں معتبر تھا، پوری زندگی اس کا حافظہ صحیح تھا یا نہیں تھا، یہ ساری باتیں وہ تفصیل سے بیان کی گئی. اور اسی طرح محدثین نے درایت پہ بھی کام کیا ہے. حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ عقل عام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں کہی گئی ہے جو بالکل انسانی فطرت کے خلاف ہو. تو گویا کہ محدثین نے دونوں پر کام کیا ہے، روایت پہ بھی کام کیا ہے، درایت پر بھی کام کیا ہے. اگرچہ اس کا اعتراف کیا گیا ہے کہ محدثین نے روایت پر زیادہ کام کیا ہے، اس کی نسبت سے درایت پر انہوں نے کم کام کیا ہے. اور اس میں ایک حکمت بھی پائی جاتی ہے. ہر انسان کی عقل الگ ہوتی ہے. اگر درایت پر زیادہ زور دے کے محدثین نے، راویوں نے درایت میں جو حدیث وہ ان کو لگتا کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے، اس کو وہ چھوڑ دیتے، تو اس طرح ہم بہت سی حدیثوں سے محروم ہو جاتے. تو ہو سکتا ہے انسانی فہم الگ ہوتے ہیں، کسی نے سمجھا، نہیں سمجھا، کم سمجھا، زیادہ سمجھا، ٹھیک سے سمجھا، غلط سمجھا. اس پر بھی محدثین نے کام کیا ہے، لیکن کم کام کیا ہے اس کے مقابلے میں انہوں نے روایت پر زیادہ کام کیا ہے. جو روایت بھی ملی، حدیثیں جن لوگوں سے ملی، اگر وہ معتبر ہیں، حافظہ صحیح ہے، دوسرے اسباب ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس کو انہوں نے حدیث کی کتابوں میں نقل کر دیا ہے. سند حدیث پر یہ 5 سوالات عام طور سے محدثین نے غور کیا ہے. اس پر جو آدمی روایت کر رہا ہے وہ ثقہ ہے کہ نہیں ہے، معتبر ہے کہ نہیں ہے. نمبر 2، اس کا حافظہ کیسا ہے، جب وہ حدیث کی روایت کر رہا تھا اس کا حافظہ ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ہے، ضبط حدیث سے اس نے کام لیا ہے کہ نہیں لیا ہے. عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا حافظہ کام کرنا بند تو نہیں ہو گیا تھا. سند متصل ہے یا نہیں ہے. آدمی جو کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، کبھی زندگی میں اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی تو کیسے وہ سن سکتا تھا. تو لازماً بیچ میں ایک آدمی چھوٹ رہا ہے. تو سند متصل ہے یا نہیں. روایت شاذ تو نہیں ہے، جو وہ روایت کر رہا ہے کوئی دوسرے راوی جو زیادہ معتبر ہے اس کے یہ خلاف تو نہیں روایت کر رہا ہے. اور روایت میں کوئی علت ہے یا نہیں ہے. 5 چیزوں پر عام طور سے محدثین نے غور کیا ہے، اور جس حدیث کے بارے میں یہ 5 چیزیں پازیٹیو ہوں ان کو انہوں نے صحیح حدیث کہا ہے. دوسرے الفاظ میں صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے، جس میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں. اس کا راوی ثقہ ہو، اس کا حافظہ درست ہو، سند متصل ہو، روایت شاذ نہ ہو، اور اس میں کوئی علت بھی نہ پائی جائے. 5 شرطیں جس روایت میں پائی جاتی ہیں اس کو محدثین نے صحیح کہا ہے. اگر کسی ایک چیز میں کمی ہو، مثلا حافظہ کم ہو، تو اس کو محدثین نے حسن کہا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ شرطیں کم ہو تو اس کو انہوں نے ضعیف میں شمار کیا ہے. اب میں آتا ہوں اصل موضوع پہ. اس وقت میں آپ کے سامنے 3 موضوعات پر میں گفتگو کروں گا.
ایک تو متن، دوسرے کیا ہے دوسرا ٹیکسٹ اور کنٹیکسٹ، سیاق، وہ بات کس سیاق میں کہی گئی ہے، اور تیسرا اس کا کیا منہج ہے۔ کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے آئے تو پہلے ہمیں متن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑا طرفہ تماشا یہ ہے، عربی کا ایک لفظ نہیں آتا ہے، صحیح سے کوئی لفظ ہم بول نہیں سکتے ہیں، غلط فہم بولتے ہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ حدیث پر حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی حدیث عربی میں ہے، آپ اس قابل تو بنیے کہ حدیث کے الفاظ کو آپ پڑھ تو سکیں۔ جو آدمی ہجے نہیں جانتا ہے، حدیث کے الفاظ سے بھی واقف نہیں ہے، وہ پورے کمال مہارت سے حدیث کے بارے میں فیصلہ کرنے لگتا ہے۔ متن کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو عربی زبان آتی ہو۔ حدیث میں بلاغت کیا ہے؟ عام بات کہی گئی ہے یا اس میں کوئی بلاغت کا نقطہ پوشیدہ ہے؟ اسالیب کے، حدیث کے اسالیب کے، عربی زبان کے جو اسالیب ہوتے ہیں اس میں سے کون سا اسلوب اختیار کیا گیا ہے؟ جو بات کہی گئی حدیث میں وہ حقیقت کے زبان میں کہی گئی ہے یا مجاز کی اس میں کہی گئی؟ عام اور خاص کی کوئی نسبت ہے یا مطلق اور مقید کی کوئی بات ہے؟ تو ان الفاظ حدیث پر غور کرتے ہوئے ہمیں ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ میں نے یہ کچھ مثالیں دی ہیں آپ کو۔ لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کسے کہتے ہیں اس سے ہم واقف ہیں، لیکن یمسو کے معنی کیا ہے؟ مس یمسو کسے کہتے ہیں اور طاہر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کو کوئی نہ چھوئے مگر وہ شخص جو طاہر ہو۔ طاہر سے مراد کیا ہے؟ کیا طاہر سے مراد وضو کرنے والا ہے؟ حدیث میں وضو کا لفظ کیوں نہیں آیا ہے؟ لا یمس القرآن الا متوضی، یہ کیوں نہیں آیا ہے؟ حدیث میں اگر طاہر کہا گیا ہے متوضی کا لفظ چھوڑ کے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، تو ہمیں وہ معنی سمجھنے کی کوشش کرنی۔ ابھی میں حکم آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، آگے آئے گا۔ میں تو اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں الفاظ کے معنی معلوم ہونے چاہیے، کیا روٹ ہے عربی زبان میں، اس کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں، یہ ہم کو جاننا چاہیے۔ اسی طرح حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى مسبل الازار، اللہ تعالیٰ ازار نیچے کا کپڑا گھسیٹنے والے کی طرف نگاہ التفات نہیں کرے گا۔ ازار کسے کہتے ہیں؟ مسبل کا لفظ کس کس چیز پر اطلاق ہوتا ہے؟ خالی لنگی ہی پر ہوگا یا پینٹ شرٹ پہ ہوگا یا جین پہ ہوگا یا پجامے پہ بھی ہوگا؟ تو مسبل کا اطلاق کس کس صورت پہ ہوگا؟ رفقاً بالقواریر، قواریر کہتے ہیں شیشے کے برتن کو، قواریر۔ اس حدیث میں کیا بلاغت پائی جاتی؟ اللہ کے رسول سفر میں تھے، کچھ خواتین بھی تھیں، اونٹ کو ہانکنے والے نے ہدی پڑھنا شروع کر دی، اشعار پڑھنے شروع کر دیے، اور اشعار سن کے اونٹ تیز تیز چلنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رفقاً بالقواریر، ارے آپ گینے ہیں، یہ جو عورتیں ہیں شیشے کے برتن کے مثل ہیں، ہلکی سی ٹھیس لگے گی ٹوٹ جائیں گی، اس کو ذرا آہستہ رفتار رکھو، تیز نہ کرو۔ آپ اندازہ کریں حدیث میں کتنی پیاری بلاغت پائی جاتی۔ لیس الشدید بالسرعہ، شدید کہتے ہیں پہلوان کو، بہت طاقتور کو۔ حدیث میں کہا گیا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اکھاڑے میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اللہ کے رسول نے یہ ایک لطیف تعبیر استعمال کی، انتم عالم بدنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات میں زیادہ جانکار ہو۔ یہ حدیث اللہ کے رسول نے کس موقع پہ فرمائی تھی یہ جاننا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین و دنیا کی جو تقسیم ہے، دنیاوی کاموں میں تم کو دین و شریعت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چاہے کرو، یہ کہا گیا ہے اس حدیث میں۔ جب تک ہم کو پوری حدیث نہیں معلوم ہوگی اس وقت ہم اس حدیث کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس میں تو کہا گیا ہے تعبیر نخلہ،
ہم جانتے ہیں پولن گرین جو ہوتا ہے اس میں میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں. میل پولن گرین کو فیمیل پر جب ڈالا جاتا ہے تو اس سے پیداوار ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے اسے روک دیا تھا, اگلے سال پیداوار ہی نہیں ہوئی. صحابہ نے شکایت کی, اللہ کے رسول اس سے پہلے ہم یہ سب کیا کرتے تھے, پولن گرین کو جو میل ہوتے ہیں ان کا ہم فیمیل پہ اس کا چھڑکاؤ کرتے تھے, خوب پیداوار ہوتی تھی, آپ نے روک دیا, اب اس سال تو پیداوار ہی نہیں ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا انتم عالمو بدنیاکم, یہ دین و شریعت کا کام نہیں ہے, اس معاملے میں تم جو کچھ کرتے تھے ویسے ہی کیا کرو. تو ضروری ہے کہ ہم حدیث کا کوئی ایک لفظ نہ پکڑ لیں, ظاہری طور سے اس کو لغت سے کھول کے نکال کے اس کا مطلب نکال لیں, نہیں, بلکہ پوری حدیث کو بھی دیکھنا ضروری ہے. کیا اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ دیکھنا ضروری ہے, الفاظ کا روٹ کیا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے. تو گویا کہ پہلی چیز ہے جو ہم کو لازم پکڑنا چاہیے کہ ہم الفاظ کو پکڑیں. حدیث میں کیا الفاظ کہے گئے ہیں, عربی زبان کے الفاظ ہیں, عربی میں اس کے معنی کیا ہیں, پوری حدیث کیا ہے, حقیقت میں وہ بات کہی گئی ہے یا مجاز میں استعمال کیا گیا ہے, بلاغت اس میں پائی جاتی ہے. تو گیا کہ ہمارا پہلا کام جو ہے الفاظ حدیث کو غور کرنا ہے اور اس کو حل کرنا ہے. دوسری چیز ہے سیاق. الفاظ حدیث پر ہم رک گئے, الفاظ کو حل کر لیا, اس سے ایک مطلب نکال لیا, اس کو عام کر دیا, بالکل نہیں, ہم ٹھوکر کھائیں گے. صرف الفاظ پر اکتفا کافی نہیں ہے بلکہ سیاق کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. سیاق کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ اس ٹکڑے سے پہلے والے الفاظ کیا ہیں, اس ٹکڑے کے بعد کے الفاظ کیا ہیں, نہیں, اتنا نہیں ہے کافی. حدیث کا صرف متن پڑھ لینا کافی نہیں ہے, سیاق سباق کو سمجھنا ضروری ہے. سیاق میں اس کا تاریخی پس منظر, سماجی پس منظر, شرعی پس منظر, یہ سب بھی دیکھنا ضروری ہے. سیاق میں یہ باتیں آتی ہیں. دیکھیے حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے. قرآن میں کچھ کہا گیا ہے, حدیث کے ظاہری الفاظ کچھ ہیں, تو ہم قرآن کو نظر انداز کر کے حدیث سے وہ مطلب نہیں نکال سکتے ہیں جو قرآن سے ٹکراتا ہو. سبب ورود حدیث جیسے اسباب نزول قرآن ہوتا ہے, اسی طرح حدیث میں سبب ورود حدیث بیان کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ بات کب فرمائی ہے؟ ایک آدمی آیا, اس نے یہ سوال کیا, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات فرمائی. ایک نوجوان آیا, اس نے یہ کہا تو آپ نے یہ فرمایا. ایک بدو آیا, اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو ضروری ہے کہ حدیث کا پس منظر کیا ہے, اللہ کے رسول نے یہ بات کب کہی ہے, کس کے سامنے کہی ہے, کس موقع پہ کہی ہے, آپ کا مخاطب کون تھا, یہ ساری باتیں جاننا ضروری ہیں. موقع اور حالات کیا تھے, مخاطب کون تھا, آپ نے جو حکم دیا تھا وہ وقتی تھا یا دائمی تھا, اور آپ نے عرف کو پیش نظر رکھ کر وہ بات کہی ہے یا آپ نے مستقل شرعی حکم دیا ہے, یہ ساری باتیں دیکھنی ضروری ہیں. محترم بھائیو, یہ میں نے آپ کے سامنے جو پوائنٹ بیان کیے ہیں, آگے کچھ مثالیں بھی آئیں گی جس سے بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تیسری چیز ہے منہج فہم حدیث. یہ بہت اہم چیز ہے. آپ نے الفاظ قرآن حدیث کو حل کیا, آپ نے سیاق و سباق کو حل کیا, اس کے بعد یہ تیسری اہم تر چیز ہے, حدیث سے ہم استنباط کیا کرتے ہیں. تمام انسانوں کی عقلیں برابر نہیں ہو سکتی ہیں. صحابہ کرام بھی برابر عقلی سطح کے نہیں تھے. کچھ صحابہ الفاظ حدیث کو پکڑنے والے تھے, کچھ صحابہ استنباط کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان المیت یعذب ببکاء علیہ, مرنے والے کے رشتہ دار روئیں گے تو میت کو عذاب دیا جائے گا. ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی, یہ تو بیوقوفی کی بات ہوئی. قرآن میں کہا گیا لا تزر وازرۃ وزر اخری, تو مرنے والے کے متعلقین چاہے روئیں چاہے خوشی منائیں, اس کا اثر میت پہ نہیں ہوگا, اس کے تو اعمال کا دائرہ بند ہو گیا ہے, تو اس کا اثر کیا ہوگا. اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں.
گویا کہ استنباط میں یہ فرق ہو سکتا ہے کیسے حدیث سے وہ مطلب نکالا جائے. تو فقہ نے مختلف اس کے اصول بیان کیے ہیں، فقہ نے استنباط کیا ہے، اور جو فقہ کی آراء میں جو فرق ہوا ہے اس کا ایک اہم وجہ استنباط بھی ہے، اور بھی اسباب ہے. کچھ لوگوں تک کوئی حدیث پہنچی، کچھ تک کوئی حدیث نہیں پہنچی، لیکن ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ فہم کے معیار کا الگ الگ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کچھ استنباط کیا، کچھ لوگوں نے کچھ استنباط کیا، اس کی وجہ سے ان کے آراء میں اختلاف ہوا ہے. تو میں کچھ یہ اصول بھی میں بیان کرتا ہوں، اور ہر اصول کے ساتھ کچھ مثالیں بھی میں نے بیان کی ہیں. یہ دونوں چیزوں کا اس سے تعلق ہے. وہ جو کنٹیکسٹ کی بات بھی آئے گی، سیاق کی، اور جو منہج کا فہم ہے، دونوں کے تعلق سے کچھ مثالیں بھی آئیں گی جس سے کہ باتوں کی وضاحت اچھی طرح ہو سکے گی. پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں غور کیا جائے گا. حدیث کا مطلب قرآن کی روشنی میں نکالا جائے گا. احادیث نبوی قرآن کی شارح ہیں، کسی حدیث کو قرآن سے الگ کر کے سمجھنا درست نہیں. اس تعلق سے میں یہ واضح کر دوں، حدیث اور قرآن کا تعلق کیا ہے. دو رائے پائی جاتی ہیں. تمام تر احادیث قرآن کی شارح ہیں، ایک رائے یہ ہے علماء کی، محدثین کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث کی دو حیثیتیں ہیں، احادیث قرآن کی شارح ہیں، اور کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جن میں مستقل حکم دیا گیا ہے. قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے، احادیث میں مستقل حکم دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ صرف الفاظ کا الٹ پھیر ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے کہ جو احادیث مستقل لگتی ہے کہ ان میں حکم بیان کیا گیا ہے، غور کیا جائے تو وہ بھی قرآن میں مذکور کسی اصولی بات کی شرح اس سے ہوتی ہے. تو اس لیے ان دونوں رائیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ تمام کی احادیث کا غالب ترین حصہ جو ہے وہ قرآن کے احکام کی شرح کرتا ہے. مثال کے طور سے دیکھ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. حدیث میں صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھ کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح تم نماز پڑھو. تو گویا کہ یہ حدیث قرآن کی اس آیت کی شارح ہے. یا اسی طرح حدیث لا وصیت لوارث، کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے. اس سے ہم عمومی حکم نہیں نکالیں گے، بلکہ قرآن میں جو وراثت کے بارے میں اور وصیت کے بارے میں جو احکام ہیں ان آیتوں کو سامنے رکھ کے اس حدیث کا مطلب نکالیں گے. قرآن میں جو تعلیمات آئی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ وراثت کے ساتھ ساتھ اگر وصیت بھی کسی وارث کے حق میں کر دی جائے گی تو تناسب بگڑ جائے گا. اس کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا، اور ہم نے اس کے نام سے وصیت کر دی تو اس کو زیادہ مل جائے گا. جن کے نام سے وصیت نہیں کی ہے ان کو کم ملے گا. اس پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے لا وصیت لوارث، کہ قرآن میں بیان کردہ حصوں کے مطابق جو وراثت پائے گا اس کے نام سے وصیت کرنا جائز نہیں. دوسرا اصول یہ بہت اہم اصول ہے، تمام احادیث کو جمع کر کے حکم نکالا جائے گا. کسی ایک حدیث سے حکم نکالنا درست نہیں ہے. اور اگر ایک مضمون کی کئی احادیث ہیں، الگ الگ اس میں حکم بیان کیے گئے ہیں، تو سب کو سامنے رکھ کے پھر ان سے استنباط کیا جائے گا. میرے پاس بہت زیادہ فون آتے ہیں، واٹس اپ آتے ہیں، ایپ کو دیکھ کے اسلام 360 ہے اور دوسرے ایپ ہیں، اس سے کوئی ایک حدیث کو نکال لیا اور پوچھتے ہیں بھائی حدیث میں تو یہ بات کہی گئی ہے، پھر یہ حکم کیسے ہے، فقہ نے یہ بات کیسے کہہ دی. میں یہی کہتا ہوں بھائی، کسی ایک حدیث سے کوئی حکم نہیں نکالا جا سکتا. اللہ کے رسول نے مختلف باتیں مختلف اوقات میں کی ہیں، محدثین نے وہ سب حدیثیں جمع کر دی ہیں. تو کسی موضوع پر 3 حدیثیں ہیں، تینوں پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو دیکھا جائے گا، تمام حدیثوں کو جمع کر کے ان سے استنباط کیا جائے گا. مثال کے طور سے دیکھیے 2 مثالیں اس میں ہیں. لا ادوا، انفیکشن نہیں ہوتا ہے، انفیکشن کا کوئی تصور نہیں.
اگر کوئی اس حدیث کو پکڑ لے تو یہ کہے گا کہ میڈیکل سائنس کے جو پوری بنیاد ہے وہ اسلام کے خلاف. اسلام میں تو انفیکشن کا ایک تصور ہے. جو امراض متعدی ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں، کمیونیکیٹو ڈیزیز ہیں، نان کمیونیکیٹو ڈیزیز ہیں، اسلام اس کے خلاف ہے. وہ کہتا ہے کہ ادوا ہوتا ہی نہیں ہے، انفیکشن ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. دوسرے مضمون کا حدیث لا یؤردن ممرض علی مصح، اونٹوں کو بیماری ہو جاتی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیمار اونٹ کو ہرگز صحت مند اونٹوں میں مت لے جاؤ ورنہ وہ بھی بیمار ہو جائیں گے. اگر انفیکشن کا کوئی تصور ہی نہیں تھا تو آپ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ حدیث میں فر من المجذوم فرارک من الاسد، مجذوم سے اس طرح بھاگو جیسے شیر کے خوف سے تم بھاگتے ہو. اگر انفیکشن کا کوئی تصور ہی نہ ہوتا تو پھر یہ حدیث آپ کیوں فرماتے؟ ایک حدیث میں آیا ہے من اقتنى کلبن، یعنی جس نے کتا پالا روزانہ اس کے نیک اعمال سے 1 قیرات یا 2 قیرات کم ہوتا جائے گا. کوئی یہ پکڑ لے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے ہر صورت میں کتا پالنے سے منع کیا ہے. نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ حدیثوں میں الا ہر کلب حرث او ماشیۃ، کھیتوں کی حفاظت کے لیے کوئی کتا پالتا ہے یا اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے کوئی کتا پالتا ہے تو دوسری حدیث میں اس کی اجازت دی گئی ہے. تو ہم تمام احادیث کو اکٹھا کریں گے جس میں اجازت دی گئی ہے، جس میں روکا گیا ہے. پھر یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے عام حالات میں تو ممانعت کی ہے لیکن کچھ خاص حالات میں اجازت دی ہے. اسی طرح بہت سی حدیث ہیں، آپ نے کبھی حکم دیا بعد میں روک دیا مختلف اسباب سے. تو جب آپ نے منع کیا تھا اس کو ہم نے خالی پکڑ لیا اور جو اجازت تھی اس کو ہم بھول گئے تو ہم دین کی صحیح تعارف نہیں کرنے والے ہوں گے. کچھ ایک ہی حدیث میں وہ بات بیان کی گئی ہے، کچھ الگ الگ حدیثوں میں بیان کی گئی. آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورھا، میں نے تم کو قبروں میں کی زیارت کرنے سے، قبرستان جانے سے منع کیا تھا لیکن اب تم جا سکتے ہو. پہلے شرک ہوتا تھا، جاہلیت کی باتیں ہوتی تھیں، رونا پیٹنا ہوتا تھا، چیخ و پکار ہوتا تھا، مختلف خرافات ہوتی تھیں، آپ نے روک دیا تھا. لیکن بعد میں آپ نے اجازت دی، آپ نے فرمایا فَإِنَّا تُزَكُّ الْآخِرَةَ، قبرستان میں جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی، جا سکتے ہو. آپ نے فرمایا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي، میں نے حکم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھا جائے. کیوں؟ کم لوگ قربانی کرتے تھے، مصلحت تھی کہ تمام لوگ آبادی کے سب گوشت کھا لیں. آپ نے 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کر دیا تھا. بعد میں جب قربانیاں بہت زیادہ ہونے لگی تو آپ نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے، اب تم 3 دن کے بعد بھی رکھ سکتے ہو اپنے پاس. توضؤ مما مست النار، کوئی ایسی چیز کھاؤ جس کو آگ پر پکایا گیا ہو تو پھر تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا اور تم کو وضو کرنا ہے. یہ اللہ کے رسول نے کبھی فرمایا تھا. بعد میں آپ نے آگ پر پکی ہوئی چیز گوشت وغیرہ کھایا اور بغیر وضو کیے آپ نماز پڑھنے چلے گئے. یہ حدیث سے ثابت ہے. تو گویا کہ یہ حکم پہلے تھا لیکن بعد میں آپ کے اقوال سے یا آپ کے عمل سے اس کا منسوخ ہونا ثابت ہو گیا. ایک بات یہ ہے کہ مقاصد شریعت کو بھی سامنے رکھا جائے گا. شریعت کے جو احکام ہیں بڑی اس میں معنویت پائی جاتی ہے، تو حدیث کا مطلب متعین کرنے میں مقاصد شریعت کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا. 2 مثالیں میں نے دی، لا ضرر ولا ضرار، یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ فقہ کا ایک اہم ترین اصول بھی ہے. نہ تم خود نقصان کسی کو پہنچاؤ اور نہ دوسرے کا نقصان اٹھاؤ. ہوشیار رہو، بیوقوف مت بنو، کوئی تم کو نقصان نہ پہنچا پائے اور تم خود جان بوجھ کے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو. یہ بہت اہم اصول ہے. جتنی تحقیقات ہو رہی ہیں، طبی تحقیقات ہو رہی ہیں، معاشی جو مسائل حل کیے جا رہے ہیں، ماحولیات کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں، سب میں یہ اصول پیش نظر ہوتا ہے. ایسی ایجادات مت کرو جس میں انسانیت کو بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو.
ایسے کام نہ کرو جس میں دوسرے انسانوں کا گھاٹا ہوتا ہو۔ ایک حدیث میں نے اور کوٹ کر لی ہے، بہت اہم ہے اور یہ حساس ہے، لا تسافر المرء الا ومعها محرم، کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری، شوہر ہو یا کوئی خونی رشتہ دار ہو۔ حدیث میں آتا ہے 1 دن کی مسافت عورت نہ جائے، 2 دن کی مسافت پہ نہ جائے، 3 دن کی مسافت پہ نہ جائے، الگ الگ حدیث کے الفاظ آئے۔ اگر کوئی صرف یہی حدیث کو پکڑے رہے گا تو پھر وہ کلیئر کٹ یہ حکم دے گا کسی بھی صورت میں کچھ بھی ہو جائے کوئی عورت شوہر یا محرم کے بغیر باہر نہیں جا سکتی جتنے کی مسافت ہوتی۔ علماء نے دوسری حدیث کو بھی سامنے رکھا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عدی ابن حاتم، ایک وقت آئے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے ایک عورت تنہا حضر موت سے، اور دوسرے مقام کا نام لیا آپ نے کہ وہاں تک سفر کرے گی، اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ نے فرمائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا امن و امان ہو جائے گا کہ عورت تنہا سفر کرے گی، اس کی عزت آبرو کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی حدیث سے کچھ علماء نے استنباط کیا ہے کہ اگر راستے پرامن ہو، سفر پرامن ہو، تو محرم کے بغیر بھی عورت سفر کر سکتی ہے۔ کئی عورتوں کا ایک گروپ ہے وہ سفر کر سکتا ہے، کچھ عورتیں اپنے محرم کے ساتھ ہوں تو دوسری عورت ان کے ساتھ شامل ہو کے سفر کر سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر راستے پرامن ہوں تو تنہا عورت بھی سفر کر سکتی ہے۔ یہ فقہا کے الگ الگ استنباطات ہیں۔ عرف کی رعایت، فہم حدیث میں عرف کی رعایت بھی کی گئی ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، خذی ما یکفیک وبنیک بالمعروف۔ حضرت ہند نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر ابو سفیان بڑے کنجوس ہیں، مانگتی ہوں تو وہ کچھ نہیں دیتے، کیا میں بغیر ان کو بتائے چپکے سے ان کا مال لے سکتی ہوں کہ میں اپنے اوپر استعمال کر لوں اور ان کے بیٹوں پہ استعمال کر لوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، لیکن معروف طریقے سے لو۔ معروف کا مطلب یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوٹ کھسوٹ کرو، شوہر کی جیب بالکل خالی کر دو، کنگال کر دو، نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا تم ان سے پوچھے بغیر لے سکتی ہو۔ تو معروف کا لفظ ہے، اس سے فقہا نے استعمال کیا کہ عرف کا رعایت کی جائے گی۔ مخاطب کی رعایت، اللہ کے رسول نے کوئی بات کب کہی ہے، کس سے کہی ہے، ہر آدمی پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ زندہ ہیں لیکن مجھے جہاد کا اتنا شوق ہے کہ میں آ گیا ہوں آپ کے ساتھ، میں جہاد پہ نکلنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ففیہما فجاہد، نہیں، واپس جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس اور ان میں جہاد کرو۔ کیا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا صحیح ہوگا کہ جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہوں ان کو جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں ہوگا، اس طرح صحیح نہیں ہوگا۔ ایک خاص نوجوان آیا تھا، اس کے ماں باپ بوڑھے تھے اور کوئی نہیں تھا ان کے خبر گیری کے لیے، اس لیے اس خاص شخص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ تو گویا کہ حدیث سے استنباط کرتے ہوئے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اللہ کے رسول نے وہ بات کب کہی ہے، کس سے کہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک خاص صورت میں یہ بات بتائی ہو، عام اس سے حکم کا استنباط درست نہ ہوتا ہو۔ ایک بات یہ بھی بہت ضروری ہے، اس الفاظ کے ساتھ استنباط پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ صرف الفاظ کو ہم نہ پکڑیں بلکہ اس سے استنباط بھی بہت سوچ سمجھ کے ہم کو کرنا چاہیے۔ یہ چند مثالیں ہم نے دی ہیں، اس سے بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، اس لیے کہ بعد میں اس کو خود اس میں غسل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی۔ الفاظ کو ہم صرف پکڑیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس میں ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن کیا اس میں دوسری گندگی ڈالنے کی اجازت دی گئی ہے؟ کیا
نہیں دی گئی ہے. پانی کو صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. نہ پیشاب کرنے کو کہاں سے روکا گیا ہے, دوسرے کام کرنے کا نہیں, بلکہ ہر کوئی بھی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے پانی گندا ہو جاتا ہو. اذا بلغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات. کتا منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس کو دھو, 1 مرتبہ مٹی سے دھو. کیا 7 کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے؟ اگر آج کے دور میں کوئی ایسا خاص کیمیکل ایجاد ہو جائے جس کو کہ 1 مرتبہ ہی لگا کے سارے جراثیم یقینی طور سے مر جاتے ہوں, تو کیا 7 کی گنتی پوری کرنی ضروری ہے؟ جو لوگ الفاظ کو جو پکڑیں گے وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا 7 بار کرو, لیکن جو لوگ فہم حدیث کو بھی پیش رکھیں گے وہ کہیں گے نہیں, مقصود تھا برتن کا پاک ہونا, جراثیم سے محفوظ ہونا, تو جتنے میں ہو جائے, 2 میں ہو جائے, 4 میں ہو جائے, 5 میں ہو جائے, 7 کی گنتی پوری کرنا ضروری نہیں. اذا نعس احدکم فی صلاتہ فلینصرف ولیرقد. اگر کسی شخص کو نماز میں نیند آنے لگے تو واپس چلا جائے اور جا کے سو جائے. کیا اس میں یہ کہا, اس میں سونے کا حکم دیا گیا ہے یا یہ کہا گیا ہے کہ نماز ہوش میں پڑھو, کوشش کرو کہ نماز میں نیند نہ آئے؟ تو نیند سے روکا گیا ہے یا سونے کا حکم دیا گیا ہے؟ الفاظ کو آپ پکڑیں گے تو کہا کہ یہ تو صاف کہا گیا ہے کہ جا کے سو جائے. عشاء کی نماز میں آدمی نے کچھ رکعتیں پڑھی ہیں, اونگھائی آ گئی, بس وہ آگے کی نمازیں چھوڑ کے سب چلا جائے؟ نہیں, نماز بھی پڑھنا ہے اور نیند کے بغیر پڑھنا ہے. لا یقضی القاضی بین اثنین وہو غضبان. 2 لوگوں کے درمیان قاضی فیصلہ نہ کرے جبکہ وہ غصے کی حالت میں ہو. کیا یہ صرف غصے کی حالت میں ہی روکا گیا ہے؟ ہر اس حالت سے روکا گیا ہے جبکہ قاضی کا دماغ کام نہ کر رہا ہو, بہت زیادہ خوشی کی حالت میں ہو, دماغ میں اس میں کچھ چکر چل رہا ہو, وہ بیوی سے لڑائی کر کے آیا ہو, دماغ اس کا نہیں کام کر رہا ہو, تو وہاں بھی اس وقت وہ فیصلہ نہ کرے. تو یہ نہیں مطلب ہے کہ صرف غصے, الفاظ حدیث کو ہی نہیں پکڑنا ہے بلکہ استنباط کرنا ہے اس میں کیا بات کہی گئی. صحیح منہج, گویا کہ اب تک میں نے جو باتیں کہی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے, سند اور متن دونوں کی تحقیق کرنی ہے, قرآن کے ساتھ ہم آہنگی کو دیکھنا ہے, تمام متعلقہ احادیث کا مطالعہ کرنا ہے, صحابہ و تابعین کے فہم کی بھی رعایت کرنی ہے, ائمہ و محدثین کی تشریحات سے بھی استفادہ کرنا ہے, اور عربی زبان و ادب سے بھی واقفیت حاصل کرنی ضروری ہے. آخر میں آتا ہوں, موجودہ دور میں حدیث کے بارے میں چیلنجز کیا ہے. سیاق سے ہٹ کر حدیث کی تعبیر, سیاق و سباق دیکھے بغیر کوئی حدیث مل گئی, پکڑ لیا, مطلب اپنے من کا مطلب کو نکال لیا اور اس کو بیان کر دیا. محض ظاہری الفاظ پر اصرار, حدیث کو محض تاریخی سرمایہ قرار دینا. حدیث کی کوئی حجیت نہیں ہے, وہ ایک تاریخی سرمایہ تھا 1400 سال پہلے کا, جو حکم اگر دیا گیا ہے کہ عورتوں کا حصہ مرد کے مقابلے میں کچھ کم ہے, تو یہ 1400 سال پہلے کی بات تھی. آج کے دور میں دونوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے. اس طرح کے بھی استدلال لوگ کرتے ہیں, سنت کی تشریح حیثیت کا انکار کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر احادیث کا غیر علمی استعمال کرتے ہیں. خلاصہ بحث, میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے, حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے متن یعنی ٹیکسٹ, سیاق یعنی کنٹیکسٹ, اور منہج یعنی میتھڈ, تینوں لازم و ملزوم ہیں. حدیث کی وہی تعبیر قابل قبول ہوگی جو قرآن, سنت, مقاصد شریعت, عربی زبان اور امت کے علمی ذخیرے کی روشنی میں کی جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.